السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری اور افطاری میں کیا کیا کھانا چاہیے اور کیا کیا نہیں کھانا چاہیے، آج اس کے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ انسان اپنے ہی دانتوں سے اپنی قبر کو کھودتا ہے۔ ماہرین کے مطابق آج دنیا میں آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ خوراک کی کمی کی وجہ سے بیماری اور موت کا شکار بن رہا ہے، اور دوسرا حصہ خوراک کی زیادتی کی وجہ سے دنیا میں وہ موت اور بیماری کے وہ شکار بن رہے ہیں۔ تو دنیا بھر کے مسلمان آج کل ماہ رمضان منا رہے ہیں، یقیناً آپ بھی منا رہے ہوں گے، اور اسلامی علوم کے ماہرین کہتے ہیں کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ صبح سے شام تک کھانا پینا وہ ترک کر کے روحانی اور جسمانی فوائد حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک روحانی تجربے سے بھی گزرتے ہیں۔ خوراک موجود ہونے کے باوجود وہ بھوک و پیاس سے رہنے سے ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جن کے پاس خوراک نہیں ہوتی ہے، تو وہ تو ان کے پاس خوراک نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، وہ کھانا نہیں کھاتے۔ تو مسلمان جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ بھی کھانا پینا وہ ترک کر رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا وزن رمضان ختم ہونے سے پہلے سے بھی زیادہ وہ بڑھ جاتا ہے؟ جب کھانا ترک کر رہے ہیں، کھانا کم کر رہے ہیں تو وزن کم ہونا چاہیے، وزن کیوں بڑھتا ہے؟ طبی ماہرین کے مطابق یہ جو موٹاپا ہے نا، یہ شوگر اور دل کے امراض سمیت کئی بیماریوں کے وجہ بن سکتا ہے۔ آج کیوں انسان بیمار ہو رہا ہے؟ تو یہ موٹاپے کی وجہ سے۔ جس طرح ہم سارے پیسے کماتے ہیں، ان میں سے خرچ کرنے کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ ہمارے پاس جمع ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح جو غذا کھاتے ہیں ان میں سے جو توانائی ہم استعمال کر لیتے ہیں اور اس کے بعد بچ جانے والی توانائی ہمارے جسم میں جمع ہو کر وہ ہمارا وزن بن جاتا ہے، اس لیے ہمارا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اور بڑھانے کی وجہ یہی وزن بڑھانے کی وجہ یہی خوراک ہے، یہی کھانا ہے جو ہم زیادہ کھاتے ہیں، تو جو بچ جاتے ہیں وہ سے وزن بڑھ جاتا ہے۔ جب ہم زیادہ کھاتے ہیں تو جو زیادہ کھانا ہے سے وہ ہمارا وزن بڑھ جاتا ہے۔ ہم آپ کو وہ بتائیں گے جو سحری افطاری میں آپ کون کون سی چیزیں وہ کھائیں اور کون سی چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ہیں۔ مختلف لوگ اس پر کام کرتے ہیں اور ان سب کا اپنا اپنا کام اور اہمیت ہوتی ہے، بلکہ اسی طرح انسانی جسم میں غذائیت کا اپنا اپنا کام اور اہمیت ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ غذائیت سے بھرپور متوازن کھانا کھایا جائے۔ متوازن غذا کی تعریف میں پھل ہے، سبزی ہے، دودھ سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، گوشت ہے، مچھلی ہے، مرغی ہے، اناج ہے، یہ سب چیزیں آتی ہیں، یعنی سب اس طرح کی چیزیں کھانی چاہیے، نہ کہ صرف ایک چیز کھائیں۔ ڈاکٹر کے مطابق پانی کا استعمال بھی موسم کے لحاظ سے اتنا کرنا چاہیے کہ انسان کا پیشاب پانی کے رنگ کا ہو، اور پیلے پیشاب کا مطلب ہے کہ انسان وہ کم پانی پی رہا ہے۔ تو پیشاب کا رنگ جب پیلا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کم پانی پی رہا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں پانی اتنا پیئیں کہ پیشاب کا رنگ پانی جیسا ہو۔ وہ لوگ جن کو کوئی بیماری ہو، خصوصاً شوگر یا دل کے امراض کے مریض، انہی معالج کے مشورے کھانا پینا چاہیے جو ڈاکٹر نے بتایا ہے، جو جہاں علاج کرے کہ یہ کھائیں یا نہ کھائیں تو وہ وہی کھائیں۔ رمضان میں صحت مند رہنے کے لیے سحری افطاری میں کیا کھایا جائے؟ گوشت ہے، مچھلی ہے، مرغی ہے، انڈے کا استعمال اپنی صحت بیماری کو سامنے رکھتے ہوئے دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزوں کو بھی استعمال کیا جانا چاہیے۔ پھل خصوصاً اور کھجور بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے وہ کون سی چیزیں جن کو سحری افطاری میں پرہیز کریں۔
تاکہ آپ کا نہ صرف روزہ برقرار رہے اور آپ کا سارا دن انتہائی خوشگوار گزرے گا، اور آپ کو طبی لحاظ سے بھی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور آپ کا وزن بھی نہیں بڑھے گا، اندر کی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور کم کھانے سے، کم افطاری کرنے سے تو آپ عبادت بھی صحیح طریقے سے کر سکیں گے، تراویح بھی صحیح طریقے سے آپ پڑھ سکیں گے۔ تو ایسا نہیں آسان ہوتی ہے، جو بھی سامنے پکوڑے، سموسے اور جلیبیاں اور شربت، ٹھنڈا، جو کچھ مل جائے آپ یہ کھائیں گے تو اس سے مزید بیمار ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ معدہ پورا دن خالی رہتا ہے اور گرم رہتا ہے، اب ایک دم اس میں آپ ٹھنڈا ڈال دیں گے تو کیا ہوگا، وہ گیس بن جائے گی۔ آگ پر آپ جب پانی ڈالیں گے تو کہاں دھواں نکلے گا، دھواں نکلے گا۔ یہی معدہ ہے، یہ گرم ہے، پورا دن خالی ہے، گرم رہتا ہے، ایک دم آپ کو ٹھنڈا، اس پہ ٹھنڈا ڈال دیں گے تو یہی وہ گیس بنتی ہے، یہ جو دھواں نکلتا ہے اس سے گیس بنتی ہے، معدہ بھی خراب ہو جاتا ہے، معدہ پر ایک دم لوڈ آ جاتا ہے، پھر آپ نہ عبادت کر سکتے ہیں، نہ تراویح پڑھ سکتے ہیں، کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے افطاری میں بہت احتیاط کریں، اور 3 دانہ یا 5 دانہ کھجور لے لیں، سادہ پانی یا ایک گلاس دودھ، وہ بھی زیادہ ٹھنڈا نہ ہو۔ پھر افطاری کے بعد نماز پڑھیں، نماز کے بعد پھر چائے لے لی، اور اسی طرح جو نا تراویح کے بعد پھر آپ کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں۔ اگر سحری و افطاری کے بعد زیادہ پانی پی لیتے ہیں اور سوچے سمجھے بغیر مرغن اور مرغی اور روغنی کانوں کے استعمال کرنے سے ذرا بھی نہیں ہچکچاتے ہیں، بریانی یا جو بھی مل گیا کھا لیا، بلکہ بڑے ذوق شوق سے روغنی غذائیں تناول کرتے ہیں، حالانکہ غذائی ماہرین اس سے جو نا وہ منع کرتے ہیں، اور روغنی غذاؤں کی وجہ سے دن میں آپ کے لیے روزہ رکھنا بھی مشکل ہو سکتا ہے۔ افطار کے وقت ٹھنڈا پانی پینا یہ بھی بری عادتوں میں جو نا شمار کیا جاتا ہے۔ جو آذان ہوتی ہی شربت ہے، پانی ایک دم ٹھنڈا ہے، برف سے جو نا بھرا ہوا ہے، تو اب فوراً آپ جو نا یہ پانی پی لیتے ہیں، شربت پی لیتے ہیں افطاری کے فوراً بعد، جیسے پہلے میں نے عرض کیا، یہ بری عادتوں میں جو نا یہ جو نا شمار کیا جاتا ہے، اور روزے دار کو اس سے جو نا وہ پرہیز کرنا چاہیے۔ افطار کے فوراً بعد میٹھی اشیاء کھانا بھی کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو نا وہ میٹھی چیز بناتے ہیں، کہ کسی نے کھیر بنا لیا، کوئی جلیبی بنا لی، وہ بھی افطاری میں کھاتے ہیں، یہ بھی اچھی عادت نہیں ہے، اس سے بھی جو نا صحت خراب ہو سکتا ہے، اسے جو نا پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ایسی کوئی عادت ہے تو فوری طور پر اسے ترک کر دینا چاہیے۔ علاوہ ازیں جو مسالے ہیں، نمک ہیں، اس میں آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، اگر آپ کثرت سے کرتے ہیں تو چکنائی سے بھرپور غذائیں اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو اس سے جو نا وہ گیس والے جو نا وہ جو مشروبیات پیتے ہیں، تو یہ تمام ایسی حرکات ہیں جن کو رمضان میں تبدیل کیا جانا چاہیے، اور رمضان میں جو نا اسے تبدیل کرنا بہت جو نا آسان ہے، تو اس سے تو وزن بھی نہیں بڑھے گا، چربی نہیں جو نا بڑھے گی۔ تو رمضان میں وزن تو کم ہونا چاہیے، اور رمضان کا مطلب ہے جل جانا، ایک تو گناہ جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ایک تو اندر کی جو بیماریاں وہ جو نا وہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ بیماریاں جل جاتی ہیں۔ تو اگر ہم حد سے زیادہ کھاتے ہیں، افطاری میں، سحری میں اتنا کھاتے ہیں، پورا دن ڈکار لیتے رہتے ہیں، بھوک کا نام نشانی نہیں ہے، تو وہ روحانیت کہاں سے آئے گی، تو وہ بیماریاں کہاں سے ختم ہوگی۔ تو اس لیے انسان کو زیادہ نہیں کھانا چاہیے، اور بالکل ایسا نہیں کہ کھانا ترک کر دیں، جیسے پہلے عرض کیا، کھجور لے لیں، فروٹ لے لیں، اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں آپ یہ لے لیں، اور جو نا ایک اندازہ ہو کہ آپ اتنا کھانا چاہیے، حد سے زیادہ نہ کھائیں۔ سارے کھانے رکھے ہوئے ہیں اور جو سامنے آ گیا کھا لیں گے تو اس سے آپ یقیناً بیمار ہو جائیں گے اور عبادت بھی نہیں کر سکیں گے۔
اور اسے وزن بھی بڑھ جائے گا۔ وزن کو کم کرنے کے لیے رمضان میں بہت ہی اچھا موقع ہے۔ اگر چاہیں تو آپ وزن کم کرنا چاہیں تو وزن آپ کا جو نا یہ کم ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔